اس ویڈیو کے اندر آپ سنیں گے غزنی کا بادشاہ اور مصر کا بادشاہ، منحوس کون، کھٹے میٹھے انگور، ایک مسکراہٹ۔ غزنی کا بادشاہ اور مصر کا بادشاہ۔ غزنی کا بادشاہ مدینے حاضر ہوتا ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضری کے وقت اپنا شاہانہ لباس اتار کر، اپنی پگڑی اتار کر ایک سادہ لباس اور ٹوپی پہن لیتا ہے۔ جب لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ایسا کیوں، تو وہ کہتا ہے در مصطفیٰ پر میں ایک عام انسان کی طرح حاضری دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ میں غزنی میں ہوں، یہاں میں خادم ہوں رسول کا۔ مصر کا بادشاہ اپنے تمام شاہانہ لباس اور تاج کے ہمراہ مدینے حاضری دیتا ہے در رسول پر، تو لوگ حیران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں بادشاہ سلامت ایسا کیوں، تو وہ کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے آیا ہوں کہ یہ سب ان کا فیضان نظر ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اس کرم کے بعد بھی خادم اپنی تمام تر شہنشاہیوں کے ساتھ یہاں حاضری دینے آیا ہے، سلام کرنے آیا ہے۔ میں اپنے رسول کریم کو یہ دکھانے آیا ہوں کہ میں اب بھی آپ کا خادم ہوں۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، دونوں بادشاہ دونوں در مصطفیٰ پر حاضری دیتے ہیں، ایک شاہانہ لباس میں، ایک سادہ لباس میں، تو نیت دونوں کی عاجز ہے لیکن انداز مختلف ہے۔ اس سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ کسی کے عمل پر فوراً تنقید نہ کرو بلکہ انتظار کرو، دیکھو، مشاہدہ کرو، محبت کے ساتھ تمہیں ہر کسی کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی مثبت پہلو نظر آئے گا۔ منحوس کون؟ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو بتایا گیا کہ آپ کی ریاست میں ایک ایسا منحوس شخص ہے کہ اگر کوئی اس کا چہرہ دیکھ لے تو چہرہ دیکھنے والے کو صبح سے شام تک کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ بادشاہ کو یہ بات عجیب لگی، اس نے سوچا کہ اس بات کا خود مشاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ نے اس سے ملاقات کی۔ اتفاق سے اس روز صبح سے شام تک بادشاہ کو کھانا کھانے کی فرصت نہ ملی۔ اب بادشاہ کو اس کے منحوس ہونے کا پختہ یقین ہو گیا، چنانچہ بادشاہ نے اس شخص کے لیے سزائے موت کا حکم جاری کر دیا۔ پھانسی کے وقت یہ منظر دیکھنے کے لیے بادشاہ خود آیا اور اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، اے شخص، اپنی منحوسیت کا اندازہ کر۔ اس صبح میں نے تیرا چہرہ دیکھا تو مجھے سارا دن کھانے کو کچھ نہ ملا۔ اس بات پر وہ شخص بولا، اے بادشاہ، تلخ سچ تو یہ ہے کہ اس روز چہرہ تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کا دیکھا تھا۔ میرا چہرہ دیکھنے پر آپ کو صرف ایک دن کھانا نہیں ملا، لیکن آپ کا چہرہ دیکھنے پر مجھے تو موت ملی ہے۔ خود سوچئے ہم دونوں میں زیادہ منحوس کون ہے؟ کھٹے میٹھے انگور۔ انگور کے گچھوں میں کچھ انگور کھٹے اور کچھ بہت میٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ہی ڈالی پر ایک ہی گچھے میں ہوتے ہیں۔ میٹھے انگور ہم کھا جاتے ہیں، کھٹے انگور یا تو ہم پھینک دیتے ہیں یا پھر مجبوری کے تحت کھا لیتے ہیں۔ زندگی میں میٹھا اور اچھا بن کر رہو تاکہ زندگی میں نہ تو آپ کو کوئی پھینکے نہ آپ کو مجبوری کے تحت برداشت کرے۔ انگور کی مثال اس لیے دی ہے کہ وہ ایک ہی پودے پر ایک ہی ڈالی پر ہوتے ہیں، اسی طرح ہم سب بھی ایک ہی پیڑ کی شاخیں ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں جن کا نام بابا آدم ہے، اور ہمارے پاس عقل ہے، شعور ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ لہٰذا کھٹے انگور نہیں بننا، میٹھا انگور بننا ہے، تب جا کر زندگی آسان اور پرسکون گزرے گی، آپ کی بھی اور آپ سے جڑے معاشرے میں سے ہر فرد کی۔ بس فیصلہ ہم کو خود کرنا ہے کہ میٹھا بن کر لوگوں کے دلوں میں رہنا ہے یا کھٹا بن کر لوگوں کی نظروں سے گر جانا ہے۔ ایک مسکراہٹ۔
کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص جس کا اگرچہ دنیا میں کوئی نہ تھا لیکن وہ بدتمیزی، بد زبانی اور بد اخلاقی کی وجہ سے مشہور تھا۔ بڑے گھر میں اکیلا رہنے اور لوگوں کے اس رویہ کی وجہ سے وہ پہلے سے بھی زیادہ غصیلا، چڑچڑا اور بد اخلاق ہو گیا تھا۔ ایک دن ایک غریب بچہ جو نیا شہر میں آیا تھا اور کوڑا کرکٹ جمع کرتا تھا، اس بوڑھے کے گھر کے سامنے سے گزرا۔ بوڑھا باغ کی صفائی میں مصروف تھا۔ بچے نے بوڑھے کی طرف نگاہ اٹھائی اور بے ساختہ بوڑھے کو دیکھ کر مسکرایا اور ادب سے سلام کیا۔ بوڑھا شخص جس کی طرف شاید چند سالوں سے کسی نے مسکرا کر نہ دیکھا تھا، بہت خوش ہوا۔ آج بچے کی مسکراہٹ کا قطرہ بوڑھے کے بنجر دل پر آب حیات بن کر گرا اور اس نے بچے کو بلایا اور مسکرانے کی وجہ دریافت کی تو بچہ بولا، میری ماں نے کہا ہے کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہمیشہ دوسروں کو پہلا تحفہ مسکراہٹ کا دو۔ مسکراہٹ وہ جنس ہے جس پر آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوتا لیکن اس کا منافع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بوڑھا شخص خوش ہوا اور بچے کو انعام دیا اور پھر ہر روز بچہ مسکرا کر بوڑھے کو سلام کرتے ہوئے گزرتا، یہاں تک کہ ایک دن بچے کے گھر ایک وکیل آیا اور بولا، آج فلاں بوڑھا شخص مر گیا ہے اور اس نے اپنی جائیداد اس بچے کے نام کر دیے اور اپنی وصیت میں لکھ گیا ہے کہ اس کی قیمت چند مسکراہٹوں کے ذریعے ایڈوانس ادا ہو چکی ہے۔ مضبوط ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل ترین لمحوں میں بھی مسکرانا نہیں بھولتے۔ دل میں غموں کا دریا بھی ہو تو آنکھ سے ایک قطرہ نہیں نکلتا۔ یاد رکھیں، گزر جانے والے کل کروڑوں تھے اور آنے والے کل بھی کروڑوں ہوں گے، لیکن آج فقط ایک ہی ہے۔ آج مسکراؤ اور خوش رہو کہ یہ پھر نہیں آئے گا۔ ذرا اپنے آپ سے سوال کرو کہ مجھے پوری طرح کھل کر زور سے ہنسے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ یاد رکھے، جو ہنسنے مسکرانے کے لیے دلیل کے پیچھے رہتا ہے وہ کبھی مسکرا نہیں سکتا۔ فقط ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ انسانوں کو خوش رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کیا جائے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھو، ایک مسکراہٹ اور خاموشی۔ مسکراہٹ مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اور خاموشی مشکلات سے دور رہنے کے لیے۔ اللہ کے گھر میں مال خرچ کرنا۔ مجھے اچانک کہیں سے 1,00,000 روپے ملے۔ یہ 1,00,000 معجزانہ طور پر ایک دوست دے گیا کہ تم یہ پیسے رکھ لو۔ میں نے کہا لیکن کیوں؟ کہتا ویسے ہی میرے پاس پڑے تھے تو سوچا تمہیں دے آؤں، شاید تمہارے کام آ جائیں۔ کہنے لگا میں کافی دنوں سے تمہیں یہ پیسے دینا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں مل رہا تھا، مجھے وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیوں پیسے دے رہا ہے۔ خیر، اس کے بے حد اصرار پر میں نے پیسے لے لیے اور گھر بھیج دیے، کیونکہ پچھلے 6 ماہ سے میں پاکستان اپنی والدہ اور بیوی بچوں کو پیسے نہ بھیج سکا تھا۔ پیسے بھیجنے کے بعد امی کو فون کیا یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو 1,00,000 روپے بھیجے ہیں، 2 دن تک بینک سے لے آئیں۔ یہ سن کر والدہ نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا امی جی کیا ہوا؟ فون پر سسکیوں کی آواز سن کر پریشان ہو گیا۔ پھر پوچھا امی جی کیا ہوا؟ ماں کے حلق سے آواز نہ نکلتی تھی۔ بڑی مشکل سے روتے ہوئے بس یہی کہہ پائیں کہ بے شک وہی رازق ہے، وہی دینے والا ہے، وہی انتظام کرتا ہے، اور روتی جاتی۔ جب کچھ صبر آیا تب امی جان کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تم تو فارغ ہو۔ میں نے بتایا کہ ایک دوست گھر آ کر دے گیا ہے۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ ماں نے پھر رونا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ماں کے رونے کا سبب پوچھا کہ امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کچھ تو بتائیں۔
تو کہنے لگی کہ 15 دن پہلے مسجد سے چند لوگ آئے تھے کہ مسجد کی تعمیر میں کچھ حصہ ڈالیں۔ میں نے 1000 روپے دینے کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا تھا۔ گھر میں تقریباً فاقے چل رہے تھے، لیکن میں نے نیت کی تھی کہ جو بھی ہو جائے 1000 مسجد کی تعمیر میں لازمی دینا ہے۔ ابھی 10 منٹ پہلے وہ لوگ آئے تھے تو میں نے اپنی ساری جمع پونجی جو بڑی مشکل سے 1000 بنے ان کو دے دیے، اور ابھی دروازے سے واپس لوٹتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اب خدا سے تجارت کر لی، اب رزق کا سامان وہ کرے گا، اور 10 منٹ بھی نہیں گزرے تمہارا فون آ گیا کہ 1 لاکھ روپے بھیجے ہیں۔ امی روتی جا رہی تھی اور کہتی جاتی ہے، بے شک خدا کی راہ میں دینے والوں کو وہ اور بڑھا کر دیتا ہے۔ اس واقعہ نے میرا توکل اور بڑھا دیا کہ خدا کیسے رزق کا سامان کرتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ بھی پھیلانے نہیں دیتا۔ وہ ستار ہے، پردہ پوشی بھی کرتا ہے اور آزما بھی لیتا ہے کہ کون ہے جو تنگی کی حالت میں رائے خدا میں خرچ کرتا ہے۔ بے شک وہ بڑا غفور رحیم ہے، اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔